محمد صلی علی محبوبنا صلی علی محمد او سامن روزے کی جاری وہ دن وہ مہینہ آ جائے یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے. تین دفعہ لی ہوئی ہے، پھر تمنا کرتی ہے کہ اللہ پاک پھر بلائے. یا قلب مدینے جا پہنچے یا دل میں مدینہ آ جائے. سرکار بلائے اور ہم جائیں پھر اپنا نصیبہ کھل جائے. جھک جائیں حقیقت کی نظریں جب سامنے روزہ آ جائے. نہ مال و زر کی خواہش ہے نہ حاجت دنیا مجھ کو، بس سامنے میری نظروں کے سلطان مدینہ آ جائے. او سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جنٹلمین. میں یہاں پر اپنے ماموں صابر حسین جلال صاحب جو کہ آپ کے لیے آپ کے کالیگ کی حیثیت رکھتے ہیں، میرے تو وہ بالکل قریبی عزیز اس طرح سے ہیں کہ وہ رشتے میں میرے خالو لگتے ہیں، لیکن آج تک زندگی میں میں نے انہیں خالو نہیں کہا، ہمیشہ ماموں ہی کہا ہے اور بالکل سگے ماموں کے جیسا ہی ان کا میرے ساتھ رشتہ ہے. تو میں انہیں ہیپی ریٹائرمنٹ اور ہیپی ہوم کمنگ کہنے کے لیے یہاں پر آئی ہوں. یہ ایک ان کی زندگی کا بڑا ہی اہم دن ہے جس پہ ساری فیملی کی طرف سے میں انہیں مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئی ہوں. بحیثیت ماموں جس طرح کے وہ انسان ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے والد کے بعد سب سے زیادہ قریب کسی کو اگر دیکھا ہے اپنی فیملی میں تو ماموں صاحب کو ہی دیکھا ہے. اور ریٹائرمنٹ جو آج ان کی تقریب ہو رہی ہے، ریٹائرمنٹ ان کی ہو چکی. اس تقریب کے دن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا ہی بٹر سویٹ سا فیز ہے جس سے ہر سرکاری ملازم کو گزرنا ہی پڑتا ہے فائنلی. یہ ہیپی بھی ہے اور سیڈ بھی ہے. ہیپی اس لیے کہ ہم اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے بڑی ہی باعزت طریقے سے فراغت پا رہے ہوتے ہیں، اور سیڈ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سب لوگ جو کہ ہماری پروفیشنل لائف میں ہماری زندگی کا حصہ بنتے ہیں ان سے ہمیں دور بھی جانا پڑ رہا ہوتا ہے. لیکن جو استاد کا پروفیشن ہے وہ ایسے اس طرح کا کچھ پروفیشن ہے کہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے. اٹ بیکمز یور سیکنڈ نیچر. خاندان میں بھی ہم انہیں ماسٹر صاحب کہتے ہیں زیادہ تر. تو اٹ از his part of life now, it is part of his personality now that he cannot retire from being a master. اپنی زندگی ساری میں he will still remain a teacher. اور practically بحیثیت استاد انہوں نے جتنی ہمدردی کے ساتھ اپنے طلباء کی ہمیشہ ویلفیئر کو سوچا ہے اور جتنا زیادہ وہ ان کے لیے کین رہے ہیں کہ اپنی لمیٹڈ ریسورسز کے اندر جو بھی ہمارے سرکاری وسائل ہیں اس میں وہ جو کچھ کر سکتے تھے ہمیشہ وہ کرتے ہی آئے ہیں، اور اس کے ہم وٹنس بھی ہیں. ہمیشہ سے ان کے رزلٹس بہت اچھے رہے. لیکن یہ جو ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا استاد ہونا، اس کو انہوں نے اپنی فیملی میں بھی بہت امپلیمنٹ کیا ہے. ہی ریمینڈ اے رول ماڈل فار ریسٹ آف ہز فیملی، اپنے سارے خاندان کو، کیونکہ ہم سب مہاجر ہیں. تو ہجرت جو ہے نا یہ بڑا کرٹیکل سارا ایلیمنٹ ہے جو کہ نسلوں تک اس کے افیکٹس رہتے ہیں. اور مہاجر ہمیشہ جو ہے نا وہ ایک فیز آف لرننگ میں رہتا ہے. اس میں ہر مہاجر خاندان کو ایک پلر کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کو وہ اپنا سورس آف اسٹرینتھ مانتے ہیں، جس سے وہ ہر اوپینین لیتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سارا انوائرمنٹ ایلین ہوتا ہے. اپنے خاندان میں ماموں جی ہمیشہ ہی ایک سورس آف اسٹرینتھ اور پلر کی حیثیت رکھتے رہے ہیں. اپنے پورے خاندان کو انہوں نے جس طرح سے سمیٹ کے رکھا ہے اور جس طرح سب کو بیک اپ کرتے رہے ہیں آگے آنے کے لیے. یہ بحیثیت بیٹا بھی بہت ہی فرما بردار، خدمت گزار اور بہت زیادہ نیک بیٹے ہیں. آج تک اپنی والدہ کی جس طرح سے یہ خدمت کر رہے ہیں، یہ ان کا پورا خاندان اس بات کے وٹنس ہے. بحیثیت شوہر یہ بڑے ہی الفت رکھنے والے شوہر ہیں. بحیثیت باپ بڑے شفیق ہیں، اور بحیثیت بھائی یہ بڑے کریج دینے والے بھائی ہیں، سب کی ہمت بنانے والے بھائی ہیں. اور بحیثیت ماموں
تو ان کے ساتھ اتنی زیادہ ایفیلیشن ہے ہم سب کی. میں تو ان کے ہاتھوں میں پلی ہوئی ہوں. آئی ریممبر کہ میرا تیسری کا پرچہ تھا تو ماموں آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے میرا پورا پیپر سنا اور وہاں سے نا کچھ ورڈز تھے, سم کے اسپیلنگ لکھنے تھے. تو ہی آسکڈ می کہ آپ نے کیا اسپیلنگ لکھے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے SUM لکھے ہیں. تو انہوں نے کہا SUM کیوں لکھے ہیں, SOME کیوں نہیں لکھا. تو میں نے کہا یہ کیونکہ ایڈیشن کی بات ہو رہی تھی. تو ہی واز سو ہیپی, ہیڈ ٹیئرز ان ہز آئیز کہ میری بیٹی کتنی لائق ہے. میں کیونکہ بہت شروع سے ہی اپنے خاندان میں پڑھائی کے حوالے سے لائق مانی ہی جاتی تھی اور ماموں بہت انکریج کرتے تھے. میرے ہر رزلٹ پہ سب سے پہلے فون کر کے پوچھنا کہ کیا رزلٹ آیا ہے, اور جہاں کہیں میں نے بریک ڈاؤن ہونا وہاں انہوں نے مجھے انکریج کرنا, حوصلہ دینا. اور صرف مجھے ہی نہیں ہے, تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کر رہی ہوں, سب خاندان کی بیٹیوں کو پرٹیکولرلی بہت انکریج کرنا. یہ خود بھی بیٹیوں ہی کے والد ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے ایک رورل بیک گراؤنڈ میں ہوتے ہوئے بیٹیوں کو انجینئرنگ بھی کرائی ہے, ماشاء اللہ ابھی بھی یونیورسٹی میں ان کی چھوٹی بیٹی پڑھ رہی ہے, اور باقی بیٹیوں کو جس طرح انکریج انہوں نے کیا ہے, یہ بڑی کمنڈیبل بات ہے. اور ان کا یہاں پروفیشن سے ریٹائر ہونا, ڈپارٹمنٹ سے تو یہ ریٹائر ہو ہی رہے ہیں, لیکن جو ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے یہ استادی, اس سے کبھی ریٹائر نہیں ہو سکتی. یہ تو اب ان کا پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور ماموں جی, میں آپ کو بہت دل سے مبارکباد بھی پیش کرتی ہوں, جتنی آپ نے ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنا پروفیشن نبھایا ہے. ہم سب کو آپ پہ بڑا فخر ہے, بہت مان ہے, اور میں بھی انہی کے لگائے ہوئے پودوں میں سے ایک ہوں. جتنی مجھ پہ میرے والد صاحب کی محنت ہے اس میں اس سے کوئی کم کنٹریبیوشن نہیں ہوگا ماموں کا بھی مجھے یہ بنانے میں جو میں آج ہوں, کیونکہ میں اپنی لائف کے بہت ہارڈ فیزز سے گزری ہوں, اور ہر دفعہ مجھے اسٹرینتھ جہاں جہاں سے بھی آئی ہے ان میں سے ایک میرا سورس آف اسٹرینتھ ہمیشہ ماموں جی بھی رہے ہیں. تو بہت شکریہ ماموں, آپ نے ساری زندگی ہم سارے بچوں کو بہت انکریج بھی کیا ہے. اور یہ صرف ڈپارٹمنٹ ہی ہے جہاں سے آپ ریٹائر ہو رہے ہیں, آپ کی گائیڈنس اس سے آپ کبھی ریٹائر نہیں ہونے والے, نہ ہی ڈپارٹمنٹ کبھی محروم ہوگا. جہاں جہاں گائیڈنس ریکوائرڈ ہوگی آپ کے ڈپارٹمنٹ کو, وہ بھی انشاءاللہ آپ سے سیکھ کریں گے. تو ہمارے لیے تو آپ ہماری زندگیوں کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آئندہ آنے والی زندگی میں مزید آسانیاں فراہم کرے اور آپ کی مشکلات بھی دور ہوں. آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, آپ کی بیٹیوں کی دعائیں. معزز مہمانان گرامی, اساتذہ کرام, السلام علیکم. صابر حسین جرال کے اندر اس طرح کا کریکٹر بلڈ ہوا جس کا ذکر آج ہم سب کرتے جا رہی ہیں. میں محترم استاد محترم صابر جرال کی مرزا فاروق احمد جرال صاحب سے گزارش کروں گا کہ سر آپ آئیں اور اپنے اس عظیم استاد کو, شاگرد کو جو آج ریٹائرمنٹ کی اس تقریب میں اس کو الوداعی الفاظ کے ساتھ ان کو الوداع کریں. مرزا فاروق احمد جرال صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صابر جرال صاحب, بیٹی ہماری بیٹھی ہوئی ہے, میرے استاد شاگرد خاص DO صاحب یہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں, نام مجھے بھول گئے. تو صابر صاحب نے خصوصی مجھے تھنک کیا کہ آپ اس تقریب میں آئے. ویسے میں کم ہی آتا ہوں, شروع سے اتنا سوشل سائڈ پہ ذرا میں کمزور ہوں. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے 2 دفعہ جو رہ آپ تو میں آ گئی ہوں. تو صحت کا پرابلم بھی ہوتا ہے, ریٹائرمنٹ لائف آپ کو پتہ ہی ہے, تھوڑی بہت یہ ہوتا ہے سسٹم. تو یہ ساری چیزیں جانے پہچانے ہیں, اگر میں کسی کو مس کروں تو آئی ہوپ یو ول ایکسکیوز می. تو وہ بیٹی نے بڑی تفصیل ان کی شخصیت پہ روشنی ڈالی ہے. ہمارے لیے چھوڑی کچھ نہیں, سچی بات ہے. میں بحیثیت ٹیچر ان کو لیتا ہوں ڈائریکٹلی, یہ میرے انڈر نہیں رہے, لیکن ایز اے اسٹوڈنٹ ہی واز ون آف دا بیسٹ اسٹوڈنٹس سو فار ایز آئی ریممبر, بیکاز کہ میں انہیں وہ 9th 10th میں پڑھاتا رہا ہوں ایکسیلنٹ اسٹریٹ فارورڈ. اس کے بعد یہ مڈل اسکول رہے, مڈل میں 18 سال تھی. تو ہمارا وہ ہوتا رہا انٹریکشن کے, ان کی 8th کلاس جب تک بورڈ نہیں بنا یہ امتحان وغیرہ دیتے رہے ہیں. تو جب کبھی بھی ہی میٹ می, ہی واز سو کائنڈ ٹو می, کوئی میرا کام ان سے یا ان کا انٹریکشن ہوتا رہا ہے. بہترین ایڈمنسٹریٹر, ایک اسکول میں 18 سال گزارنا, اور وہ اسکول بڑا ٹپیکل ہے. یہ جو اس ایریے کے رہنے والے ہیں, ایوری باڈی نوز ہاؤ مچ پرابلم یو فیس وائل سرونگ ان بدر بینس, ٹرائبل کنفلکٹ اور بڑی سیکٹیرین پولز اینڈ پشز. تو ان سب سے ڈیل کرنا, تو مذہبی لحاظ سے بھی یہ جو ان کا آپ کہہ سکتے ہیں عقیدہ ہے یا جو کچھ تھا, بڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا.
پہلے میں ان سے اختلاف کرتا تھا. when I grew up اور ڈائریکٹلی مذہب کو اسٹڈی کیا تو میں مور دین 100% جو ان کی انٹرپریٹیشن تھی مذہب کے بارے میں آئی ایگریڈ. تو یہ بھی میں ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ جوانی میں ہی انہوں نے مذہب کی وہ لائن اختیار کی جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا نام ہے فرمان کے مطابق. بحیثیت والد کیونکہ ہم ایک ہی گاؤں کے ہیں تو ان کی 2 بیٹیاں تھیں تو ہی نیور فیلٹ کہ ہی ڈزنٹ ہیو اے میل ایشو. ہماری سوسائٹی میں یہ ایک بڑا سوسائٹل پریشر ہوتا ہے, فیملی کا پریشر ہوتا ہے, والدین کا پریشر ہوتا ہے, وی شوڈ ہیو اے میل چائلڈ وی شوڈ انہیرٹ آور ٹریڈیشن دس اینڈ دیٹ. تو اس میں بھی آئی نیور فیلٹ کہ if it was sort of you can say deprivation that I don't have. ہر وقت انہوں نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا. وہ جیسے انہوں نے فرمایا بیٹی نے کہ ان کی ایک بیٹی شی از انجینئر ناؤ, نیکسٹ ون از ان دا مسٹ یونیورسٹی اینڈ ہی فیلٹ پراؤڈ آف ہر ڈاٹرس. بیوی کے ساتھ بھی کیونکہ ہم نیکسٹ ڈور ہیں آئی نیور ہرڈ اینی تھنگ. ورنہ بے شمار یہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی ہوتی ہے. ایز اے ہیڈ ماسٹر یو آر سکسیزفل, ایز اے سبارڈینیٹ یو آر ناٹ اے گڈ ٹیچر, یا ایز اے فیملی ممبر بھائیوں سے اختلاف, بہنوں سے اختلاف, بیوی کے ساتھ بے شمار ہمارے استاد ہیں, مارتی رہے ہیں, سنتے رہے ہیں اسٹوریز. الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رحمۃ للعالمین والسلام علی الناس. مجھے موقع دیا گیا صابر جلال صاحب کی ریٹائرمنٹ کی تقریب میں, میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. یا میرے ایک اور استاد محترم تشریف فرمایا فاروق احمد جلال صاحب, میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آئے, اور آپ سب کا بھی کہ آپ میرے دوست کی تقریب میں آئے. یہ جو دوست صاحب ہیں میرے, یہ مجھے ہیڈ ماسٹر جب بنے تو انہوں نے میرا تبادلہ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ صابر جلال نام کا کوئی بندہ بھی ہے. مجھے بٹلی اسکول سے منگلا سبچینپور بھیجا گیا اور انہیں بٹلی, لیکن وہ تبادلہ نہ ہو سکا. تو مجھے پتہ چلا اس شخصیت کا, تو بڑے اچھے طریقے سے ملے, اچھے طریقے سے گائیڈ کیا, قانونی پیچیدگی بن گئی تھی. تو اس وقت ان سے میرا تعارف ہوا 2010 میں. پھر انہوں نے مجھے سکھایا کہ پیپر کیسے چیک کرتے ہیں اور کیسے ان کو جو ہے ڈیل کرتے ہیں. امتحان لینا میں نے ان سے سیکھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے. تو یہ اپنی ذات میں ایک یونیک پرسن, ان کا نام ہے صابر. تو یہ واقعی صابر ہے کیونکہ ان کو بیگم نے کہا تھا کہ اگر آپ شادی کرنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں بیٹے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کے لیے شادی نہیں کی بلکہ بیٹیوں کو رحمت قرار دیا, اور ان کی نسل بھی ان سے چلی ہے. تو یہ جینس ٹرانسفر ہوتے رہتے ہیں. تو میں آپ کے ساتھ ہی صابر و شاکر ہوں. تو میں اکثر ان کا لطیفہ اپنی بیوی کو سناتا ہوں تو وہ کہتی ہے ان سے ہی سیکھ لیں. تو میں قدرت کی طرف سے ہی صبر ہے کہ کوئی مانے تو کرے بنا. تو یہ بات ہے. باقی صابر جلال صاحب جہاں پہ بھی رہے, یہ یونیک رہے, یہ بدر بینس میں رہے. تو اس اسکول کو انہوں نے اپلفٹ کیا, یہ ہیڈ ماسٹر بن کے پھر وہاں سے بحالیاں گئے. آج تک وہ لوگ ان کے گھر آتے ہیں اور یہ ادھر رہتے ہیں جا کے, اتنا پیارا تعلق ہے. پھر یہ منگلا اسکول میں آئے, منگلا والے آج تک ان کو یاد کرتے ہیں. اور 2 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي بحال القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, راہ گزر ہے یہ کوئی بستی نہیں. یہاں سے جانا ہوگا ایک دن, قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن. منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن, اب نہ غفلت میں تو آنا ایک دن. انتہائی عزتوں کے لائق میرے استاد محترم مرزا فاروق احمد صاحب, آج کی ہماری اس محفل کی آن شان, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج کی اس محفل کے دولہا, کیونکہ افسر پور والوں نے کمال کیا ہے کہ آج ان کی الوداعی تقریب بھی انہوں نے مارکی میں رکھی ہوئی ہے. تو آج پھر ان کو دولہا بنایا ہوا ہے. اور انتہائی عزتوں کے لائق محترمہ بینش جلال صاحبہ, آپ کے والد محترم سینئر صدر معلم اسحاق مغل صاحب, اسٹیٹ سیکرٹری آصف جلال صاحب, پرنسپل کلیال شہرو مرزا تخلیق الزمان صاحب, چودھری محمد اعظم صاحب اور دیگر مہمانان گرامی اور انتہائی عزتوں کے لائق اساتذہ کرام, میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے صابر جلال صاحب کی اس الوداعی تقریب میں مدعو کیا. اب میرے لیے تو ان کی آنر میں کہنے کے لیے
چونکہ میرے استاد محترم نے جتنے پیارے خوبصورت انداز میں اور ان کی بانجی محترم بینش جلال صاحبہ نے اور آپ کے انتہائی قریبی دوست اسٹاف مغل صاحب نے، اعظم صاحب نے جو آپ کا ریکارڈ کیا ہے، ایک تو سر آج کی اس دن کی مناسبت سے کچھ ہم باتیں رسمن بھی کہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنے 39 سال شب و روز ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو دیے اور آج اگر آپ مطمئن ہیں تو سر ہم سب کے اس ریکارڈ کے علاوہ میرے اللہ کی طرف سے بھی آپ کے لیے وہ ریکارڈ تیار ہے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ جس نے اپنی زندگی اللہ کی عطا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزاری ہوگی تو اس کو سلام کہا جائے گا، اور یہ فرمان ہے اس رحیم رب کا۔ میں آپ کے لیے سر دعا گو ہوں کہ آپ کو ایسا ہی سلام کہا جائے، اور ہم سب بھی اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یا اللہ اس سے پہلے گروہ میں ہی ہم کو رکھنا، کہیں اس دوسرے گروہ میں نہ آ جائیں کہ آج مجرم جو ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ تو میں ان تمام باتوں کو سر اسٹیج سے آپ کے ریکارڈ میں جو کہی گئی ان سب کو آن کرتا ہوں، ان کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا ہر عمل منقطع کر دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن 3 باتیں ایسی ہیں جو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک نیک اولاد، جب تک وہ نیکی کے کام کرتی رہتی ہے اس کا ثواب اس کے والدین کو ملتا رہتا ہے، تو آپ سب اس پہ بھی پورے اترتے ہیں۔ دوسرا وہ انسانیت کا افلاح کا کام، جب تک انسانیت اس سے مستفید ہوتی رہتی ہے اس کا ثواب اس کرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ تیسرا وہ علم جو دوسرے سینوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے۔ تو میں اگر غلط نہیں ہوں تو سر آپ ان 3 باتوں پہ پورے اترتے ہیں، یہ سب سے بڑا آپ کا ریکارڈ ہے۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے ایڈمنسٹریٹو آپ نے اپنا لوہا بنایا، تو ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی بقیہ زندگی میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہم آپ سے یہ ملتمس ہیں کہ آپ ہمارے حق میں بھی دعائے خیر کہتے رہنا۔ میں اساتذہ سے، اسٹیج کی وساطت سے ملتمس ہوں کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں تو 2 چیزیں بڑی لازم ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے کہ میرے اپنے بچوں کا مستقبل روشن ہو، میرے اپنے بچے اس عروج پہ پہنچیں جو آپ وش کرتے ہیں، ان کے لیے ول رکھتے ہیں۔ سر اس کا ایک ہی میتھڈ ہے، ایک ہی کنجی ہے اس کی، کہ ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ہم اپنے دل میں خوف خدا بھی رکھیں اور ان کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ بھی رکھیں، چونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ سیکٹر کو، تو وہ والدین ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یقین جانیں کہ اس وقت گورنمنٹ سائٹ پہ جتنے کوالیفائڈ اساتذہ ہیں وہ شاید پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہیں، اور ہمارے لیے مشکل بھی ہو رہا ہے سروائیو کرنا بھی۔ تو میں اساتذہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں ان بچوں کو، اپنے بچے جس وقت تک نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مائی 2 sons are blind by birth، تو اگر ڈیو نثار یہ پسند کرتا ہے there is nothing without education for my sons، تو کیا وجہ ہے کہ میں ان بچوں کے لیے وہ چیز پسند نہ کروں؟ ہم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی شکل میں جب تک ان بچوں کا ہم مستقبل روشن نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ میں آج انتہائی فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ صرف اور صرف میرے اساتذہ کی محنت اور ان کی شفقت ہے۔ ان میں سے ایک میرے مربی، میرے محسن آج اسٹیج پہ تشریف فرما ہے۔ یہ ہمیں 9th 10th میں کیمسٹری پڑھایا کرتے تھے، اور میں جس آفس میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں پہ میرے 3 استاد محترم، ان کی شفقت، ان کے سائے میں بیٹھا ہوا ہوں۔ مرزا محمد صدیق صاحب اس وقت ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے، چوہے نذیر صاحب میں نے 10th میں ان سے انگلش پڑھی، اور میاں محمد اقبال صاحب ہمیں فزکس اور ریاضی پڑھایا کرتے تھے۔ استاد کا آج بھی وہی مقام ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم سجدے میں پڑے رہیں ساری زندگی اور اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو 3 باتوں کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ ایک، اللہ نے جو انسانیت کا تاج ہمارے سروں پہ سجا دیا۔ دوسرا، اس نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ تیسرا، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس کے لیے انبیاء اور پیغمبر مرسل ترستے رہے، یا اللہ یہ نبوت لے لے، یہ رسالت لے لے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی بشارتیں سن رہے ہیں اس کی امت میں پیدا فرما دے، اس کو امتی بنا دے۔
اور میں اور میرے اساتذہ جناب صاحب جرال صاحب ہم بڑے لکی لوگ ہیں۔ انما بعثت معلما کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پیارے شعبے سے منسلک کر دیا۔ تو اب جس طرح کی جو نسبت ہوگی وہ ریسپانسبلٹی اسی طرح کی ہوگی۔ تو یہ تو ہم لکی ہیں کہ اس شعبے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو منسلک کر دیا، لیکن کیا اس نسبت کا پاس ہم اسی طرح کر رہے ہیں؟ جہاں تک میں سمجھا ہوں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا ایک سب سے بڑا مقصد جو تھا وہ تعلیم تھا، اسی لیے آپ نے کہا انما بعثت معلما۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے ملتمس ہوں اس دعا کے ساتھ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو متخذ وکیلا، اللہ جی مشرق و مغرب کے آپ ہی رب ہے، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی ہمارا کارساز نہیں۔ میں اپنے صاحب جلال صاحب کے، اپنے استاد محترم بینش جلال صاحب اور اپنے تمام اساتذہ اکرام، آپ کے بچوں، اس اسٹیٹ کے بچوں، اس شہر کے بچوں، دھرتی پاکستان کے بچوں، ہمارے جتنے بھی معاملات نیک معاملات ہیں، اور خصوصی طور پر صاحب جلال سے پوریا زندگی کی جو سانسیں ہیں ان کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کو کارساز بناتے ہیں، اسی پہ توکل کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں اور اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آپ کا بھی ہمیں ناصر دعا کریں۔ خیالات کا اظہار کریں صابر حسین جرال صاحب۔ صلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جناب فاروق احمد جرال صاحب، چودھری نثار احمد صاحب DEO مردانہ میرپور، محمد اسحاق صاحب سینئر صدر معلم ہائی اسکول اللہ، آصف جرال صاحب، محترمہ بینش جرال صاحب اور فاضل صاحب، صوبیدار ریٹائر فاضل صاحب، السلام علیکم۔ جہاں تک میری سروس سے متعلق میرے دوست احباب نے یہاں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، تو میری نہ تو اتنی بڑی حیثیت تھی، نہ ہی کوئی سوشل سٹیٹس تھا، نہ ہی کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ تھا کہ اللہ کا احسان محترم فاروق جرال صاحب جیسے بڑے اساتذہ کی مہربانی، ان کی علم دوستی کے ایک زندہ مثال ہوں۔ بس کوشش کی ہے جہاں بھی مجھے محکمہ نے ڈیپیوٹ کیا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ وہاں ایمانداری کے ساتھ، اپنی لگن کے ساتھ پوری طرح اپنا کام جو ہے وہ انجام دوں۔ باقی محترم DEO صاحب نے ایک بات کی تھی کہ اگر آج کے دن آپ کو اطمینان ہے تو سلام قول من رب الرحیم۔ جناب DEO صاحب، گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن چن کے اس ڈپارٹمنٹ میں بطور مدرس جو ہے وہ لایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم اعظم ہونے پہ ہم بھی فخر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو معلم کے پیشے سے وابستہ سمجھتے ہیں۔ اطمینان بڑی دور کی بات ہے، لیکن عزم ہمارا یہی تھا کہ اس سوسائٹی میں جب سے میں اس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، چاہے پرائمری ٹیچر تک تھا، جونیئر استاد تھا یا سینئر ہوا یا ہیڈ ماسٹر ہوا، میری کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ معاشرے کو ہم نے تعلیم کے ذریعے انقلاب کی طرف لانا ہے۔ میں نے زیادہ عرصہ مڈل اسکول بدر بیس میں گزارا ہے، فاروق صاحب نے وہاں 18 سال گنیا، میں نے 27 سال گزارے ہیں۔ وہ کس طرح کا معاشرہ ہے فاروق صاحب کو سمجھتے ہیں۔ اور جب میں اس گاؤں میں بطور مڈل اسکول کے سینئر ٹیچر کی طور پہ گیا تھا، فاروق صاحب کے ایک ساتھی راجہ تصور صاحب وہاں ایک گریجویٹ تھے، فاروق صاحب ایک گریجویٹ تھے، تو آج جا کے
2011 تک میں اس اسکول میں رہا ہوں، تو آج جا کے آپ دیکھ لیں کہ شاید ہر گھر میں آپ کو گریجویٹ نظر آئے گا۔ تو یہ میری ذمہ داری تھی، اس کی میں ڈپارٹمنٹ سے اجرت لے رہا تھا، تنخواہ لے رہا تھا۔ میری کوشش یہی تھی کہ میرا سٹاف میرے ساتھ تعاون کرتا رہے، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں جس ادارے میں بھی رہا ہوں، مڈل اسکول بدر بینس میں، علاقہ کھڑی کی بات کروں تو منگلہ میں، پھر جنگیاں کوٹلہ میں، ہائی اسکول جاتلہ میں، اور یہ افضل پور میں علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو یہ مجھے ہر مقام پہ، ہر اسٹیشن پہ مجھے سٹاف کا تعاون حاصل رہا ہے، اور جب سٹاف کا تعاون حاصل ہو تو انسان جو ہے وہ اپنی کوشش سے، میرا کام صرف رہنمائی کرنا تھا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے اساتذہ کی وجہ سے یہ خوبی دے رکھی تھی کہ میں اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا رہا، اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ اطمینان نہیں ہوا، کیونکہ سوسائٹی ہمارے استاد جس طرف ہمیں لے کے گئے تھے، شاید ہم اپنے معاشرے کو اس طرف نہیں لے کے جا سکے۔ اطمینان نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور کی ہے، جہاں بھی ڈیوٹی لگی ہے، جہاں بھی کام کیا ہے، کوشش یہ کی ہے کہ وہاں تعلیمی انقلاب جو ہے وہ آئے۔ اور یہ ادھر مڈل ہائی اسکول منگلہ میں نے چارج دیا تو وہاں 62% پہ رزلٹ تھا، اور میں 97% پہ میں چھوڑ کے آیا تھا۔ ادھر جنگیاں کوٹلہ میں آیا ہوں یہ 2015 میں، تو یہ 55% پہ میں نے لیا تھا، اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اگلے سال میں نے 100% رزلٹ بھی دیا تھا، اور پھر اس سے نیچے ڈیکریز بھی نہیں ہونے دیا، کہ کوشش کی ہے کہ زیادہ اچھے انداز سے تعلیمی طور پہ بھی، اور اسکول کی جو ضرورتیں ہیں معاشرے کے اندر، معاشرے سے پیدا کر کے وہ جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کرتا رہا، چاہے وہ ہائی اسکول جاتلہ تھا، جنگیاں کوٹلہ تھا، یا افضل پور تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے مجھ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے اور میرے سٹاف کی تعاون سے ہوا ہے۔ ہائی اسکول جنگیاں کوٹلہ میں جو حال بن گیا تھا، اس میں میرے ساتھی ارشد صاحب، آسم صاحب اور دیگر 2-4 ساتھی ایسے تھے جو میری رہنمائی کرتے رہے ہیں۔ ہائی اسکول جاتلہ میں یہ ظفر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، طارق صاحب تھے، سعد صاحب تھے، یہ لوگ میرے ساتھ میرے ہاتھ قدم پہ قدم ملا کے آگے آتے رہے ہیں، تب جا کے وہ منازل جو ہیں وہ طے ہوتی رہی ہے، چاہے وہ رزلٹس کی ہوں یا اسکول کے تعمیراتی کام کی ہوں، وہ اس طرح جا کے مکمل ہوتا رہا ہے۔ ہائی اسکول افضل پور میں جب آیا تو یہاں اسکول کی عمارت دیکھ کے واقعی پریشانی کی بات تھی۔ جب میں نے اپنے سٹاف کو جمع کیا اور سٹاف میٹنگ پہ میں نے جب عمارت کی بات کی تو یقین جانیں یہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ پہلے ہی دن اعلان کیا انہوں نے 2.25 لاکھ روپے کا۔ سول سوسائٹی سے ہمیں بعد میں تعاون شروع ہوا، ہمارے ساتھ وہ آئے، قدم ہم جب آگے بڑھا چکے تھے، اور سول سوسائٹی نے بھی ہمارے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے جو ہے وہ ہماری تعمیراتی کام میں وہ ہمارے آگے آئے۔ محترم واجد صاحب میرے اپنے شاگرد تھے، یہ محسن ڈار صاحب، انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا، اور یہ جہاں بھی ہمیں ضرورت پڑی یہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہائی اسکول افضل پور کے سٹاف میں عابد صاحب انتہائی ایمانداری کے ساتھ، اور انہوں نے اپنے کانٹیکٹس جو ہے وہ انہیں استعمال کرتے ہوئے ہمیں بے شمار جو ہے نا وہ اتنا ہمارے پاس ڈونیشن آیا کہ آج تک مجھے 19 تاریخ سے میں ریٹائر ہوں، اور 19 کے بعد آج تک میں نے کوئی چیک سائن نہیں کیا۔ یہ ان کی اپنی ہمت، اپنی کوشش کہ وہ جو بینک میں پیسے ہیں وہ بینک میں موجود ہیں، اور باقی پلستر تک انہوں نے مکمل کر دیا ہے۔ یہ تھوڑا سا کام باقی رہتا ہے جس میں دروازے کھڑکیاں وغیرہ باقی ہیں، یہ کام کرنے والے لوگ ہیں۔ یہاں میں اگر یہ شکور صاحب اور عارف صاحب، الطاف صاحب اور ضمیر صاحب، ہارون طارق صاحب، یہ ایسے لوگ ہیں جب بھی میں نے بلایا انہوں نے اچھے مشورے دیے، اچھا کام کیا۔ خصوصاً یہ ڈونیشن جمع کرنے میں 2 آدمی، ایک عابد صاحب اور دوسرے شکور صاحب، انہوں نے میرے ساتھ بھرپور تعاون کیا، اپنی جیب سے بھی اور اپنے عزیز و اقارب سے بھی۔
یہ ہزاروں نہیں لاکھوں میں انہوں نے مجھے پیسے لا کے دیے. تو یہ کام جو ہے یہ اسی طرح بنتے ہیں، اسی طرح ہوتے ہیں. اگر جذبہ ٹھیک ہو، نیت ٹھیک ہو تو کام جو ہے وہ کام ہو جاتے ہیں. باقی ریٹائرمنٹ کی جہاں تک بات ہے، اعظم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں. میں آج نے 19 کو ریٹائر ہوں. یہ جو آدمی وہ ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ جسے زندگی ملی ہے اسے موت کی طرف بھی جانا ہے. تو جو سروس میں آیا ہے، فاروق صاحب ہمارے پاس مثال موجود ہے، تو جو سروس میں آیا اسے ریٹائر ہونا ہے. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. آپ لوگوں کی دعاؤں کے سہارے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ رہتی زندگی جو ہے وہ بھی اسی طرح اپنے اصولوں پر رہتے ہوئے گزار دوں. باقی یہ تعلیم کے میدان میں فاروق صاحب میرے ہمیشہ رہنما رہے ہیں. یہ میٹرک میں میرے استاد تھے. جب میں ہیڈ ماسٹر بن گیا تب بھی میرے استاد تھے. اسحاق صاحب نے، میں نے ایک ریٹ پٹیشن دائر کی تھی وہ تبسم صاحب کے خلاف. اپنی ساری کیا کہتے ہیں، اعظم صاحب کو ساری کہانی کا پتہ ہے. تو یہ فاروق صاحب جو ہیں اس میں بھی میری رہنمائی کرتے رہے. ہائی اسکول منگلہ میں جب میں یہ آیا ادھر ہیڈ ماسٹر بن کے، تو فاروق صاحب کی وہ بات مجھے آج تک یاد ہے، یار وہ مولوی نہ بن کے رہنا ادھر، یہ نہ ہو کہ جھگڑے بناتے تھے. یعنی یہ اس طرح ہمیں، جس طرح وہ 9th 10th کے بچے ہیں اسی طرح ہمیں ڈیل کر کے ہماری رہنمائی کرتے رہے. میں جنگیاں اسکول میں آیا، وہ حال میں نے اکھاڑا تو ان کی رہنمائی مجھے جو ہے وہ میرے پاس موجود تھی. مشورے سے میں آگے قدم بڑھاتا رہا. وگرنہ وہ جو ہماری اپنی برادری کے لوگ ہیں، فاروق صاحب کو پتہ ہے کہ وہ اگر وہ حال نہ بنتا تو آج تک شاید وہ 5-5 6-6 فٹ اور ہماری برادری کے لوگ آگے آ چکے ہوتے. لیکن یہ اچھے رہنما، اچھے استاد کی رہنمائی کی وجہ سے میں آگے چلتا رہا. مجھے جب بھی پریشانی پیش آئی کوئی ڈپارٹمنٹ میں، مجھے اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، پچھلے 10-12 ڈی او صاحبان سے میں نے کام کیا ہے، سب کا مجھے اعتماد حاصل رہا ہے. چاہے وہ نثار صاحب ہوں، طارق صاحب ہوں، تراب صاحب ہوں، الیاس خواجہ الیاس صاحب ہوں، یا ان سے پہلے بھی جو بھی تھے. میں مڈل اسکول میں تھا، مرزا صدیق صاحب سے لے کے آج تک جتنے ڈی او صاحبان آئے ہیں، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ مجھ پہ جو ہے وہ اعتماد کرتے رہے. اور میں نے کبھی بھی کسی کی اعتماد کی ٹھیس نہیں پہنچائی. وہ فاروق صاحب جانتے ہیں کہ وہ ہمارے عزیز تھے ساجد صاحب، ساجد محمود ہمارا اپنا عزیز تھا، ڈی او صاحب کا بیٹا تھا. انہوں نے اس کی اپوائنٹمنٹ کی تو شور شروع ہو گیا کہ جی یہ دیکھیں جی ادھر ہیڈ ماسٹر اپنا میرے پاس بھیجا انہوں نے اپوائنٹ کر کے مڈل اسکول بدر بینس میں. تو مرزا صاحب نے کہا، وہاں اسکول کو تالا لگا دیا بدر بینس والوں نے. تو وہ مجھے ملے اور کہنے لگے کہ آپ ہمارے سرکاری نمائندے ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام. تو میں نے بہتر حکمت عملی سے ڈی او صاحب کی کے بیٹے کی اپوائنٹمنٹ بھی رہنے دی، اور وہ ملک ارشد کا بھائی جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ میں بھی اپنا اہم رول جو ہے وہ ادا کیا تھا. تو یہ سارا کچھ ان کے پیچھے رہنمائی جو تھی وہ مرزا فاروق صاحب تھے. تو میں مرزا فاروق صاحب کا، چودھری نثار صاحب کا، یہ دیگر سارے اپنی برادری کے میرے جو عزیز و اقارب یہاں موجود ہیں، چودھری اعظم صاحب، یہ سید تخلیق شاہ صاحب، فریاد صاحب، اور یہ ساری لاٹ جو کہ مڈل اسکول ہائی اسکول افضل پور کا اسٹاف ہے، منگلہ سے جو 2 ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ نائب قاصدین ہائی اسکول افضل پور کے، ان سب کا ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ بہت تعاون کیا. یہ ہیڈ ماسٹر کیا ہوتا ہے، پرنسپل کیا ہوتا ہے؟ ایک فرد ہوتا ہے، لیکن افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. کہ یہ سب لوگ مل کے تو ہم ایک ٹیم بنتے تھے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، مجھے جس ادارے میں گیا ہوں مجھے اچھی ٹیم ملی ہے، اور مجھے ہمیشہ اسٹاف کا تعاون جو ہے وہ ملتا رہا ہے. تو میں ہائی اسکول افضل پور کے اسٹاف کا یہ فنکشن ارینج کرنے پہ، ان مہمانوں کا یہاں تشریف لانے پہ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. فما علینا الا البلاغ. ویسے